تکلیف نہیں جیسے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کی گود میں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، کہیں پر بھی رہتا ہے، اس کو ایک دوسرے کا فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان کا جسم سے روح جدا ہوتا ہے، انسان کا جسم سے روح جدا ہوتا ہے تو کتنا تکلیف ہوتی ہے معلوم ہے؟ جیسے ایک ریشمی کپڑا ہوتا ہے نا، ریشمی کپڑا، اس میں اگر کانٹے کی ٹہنی میں اگر ڈالا جائے، ڈال کر کے کھینچا جائے تو ایک ایک دھاگا نکلتا ہے، ریشمی جو باریک کپڑا ہوتا ہے، سمجھا؟ ریشمی کپڑا اگر کانٹے کی ٹہنی میں رکھا جائے، جس میں کانٹا ہوتا ہے اس میں بچھا کر کے یہ کپڑا وہ کھینچا جائے تو ایک ایک دھاگا نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جب جسم سے اس کا روح نکل جاتا ہے نا، اس کے جسم کے اندر اسی طرح گھاؤ ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا جسم میں اگر گھاؤ ہو، چوٹ لگی ہو تو ڈاکٹر اسے گرم پانی سے صاف کرتا ہے، ٹھنڈا پانی سے کرنے بولتا ہے نہیں کرنے بولتا، کیوں؟ جہاں پر زخم ہوتا ہے وہاں پر نیم گرم پانی سے صاف کرنا ہے، اس لیے تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی میت کو نہلاؤ، جب کسی میت کو تم نہلاؤ تو اسے نیم گرم پانی سے نہلاؤ۔ وہ اس لیے کیونکہ جب اس کی جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے نا، اس کے جسم کے اندر بہت سارے گھاؤ ہو جاتے ہیں، جیسے ایک ریشمی کپڑے کو انسان کا جب مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے جسم پر آرام سے پانی بہلانا چاہیے اور صاف کروانا چاہیے، بہلانا چاہیے، تکلیف نہیں کیونکہ اس کو زیادہ اس کو احساس ہوتا ہے۔ اب جب اس کی روح سے، اس کی جسم سے جب روح نکل جاتا ہے تو اگر اسے کسی طرح کی عذاب ڈالی جاتی ہے تو اس کو اتنا محسوس ہوتا ہے، اتنا محسوس ہوتا ہے جیسے اگر مجھے کوئی ایک تمیچہ ابھی مار دے تو ابھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بنا غلطی پر بنا وجہ سے ہمیں تمیچہ مارا، اس وقت اس سے زیادہ محسوس ہوگا۔ تو جب قبر کا عالم ہوگا، ارواح کا عالم ہوگا، ٹھیک ہے، ارواح کا جب عالم ہوتا ہے نا تو اس وقت اگر کسی طرح کے ساتھ کسی اگر برا حشر ہے، جب منکرین قبر میں آ کر کے سوال پوچھتے ہیں، جیسے کہ عالم برزخ کی بات کر رہا تھا، وہاں پر جب فرشتے آ کر کے آپ سے سوال کریں گے، کوشچن کریں گے کہ تم نے دنیا میں رہ کر کے کس کو مانگا، کس کی عبادت کرتا، تمہارا دین کیا تھا؟ اگر آپ دین محمدی پہ تھے اور اللہ کے عقیدہ رکھتے تھے، پہلے میں نے بول دیا ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان اور عقیدہ درست ہے اور آپ کا دین اسلام ہے تو آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا، اور اگر آپ کا سوال مکمل نہیں ہوگا تو آپ کو عالم برزخ میں عذاب لگے گا، اور وہاں پر عذاب اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا عذاب ہوگا جیسے ابلتے ہوئے آگ میں اگر کسی انسان ابلتے ہوئے آگ کسی جسم پر ایک قطرہ اگر کسی جسم پر پڑتا ہے تو وہ جلا دیتا ہے۔ ابلتا ہوا آپ سمجھ میں آیا؟ جیسے بہتی ہوئی ندی ہوتی ہے نا، آگ اتنا جل جل کے راکھ ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، جو پانی کی طرح بہتی نہیں ہے، اور اس بہتی ہوئی آگ میں اس انسان کو اور ڈالا جائے گا تو وہاں پر اتنا چیخ چلائے گا، اتنا چلائے گا جیسے ہم کو اگر یہاں پر کوئی مارتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ چیخ کے چلاتے ہیں، لیکن اس انسان کو اس وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، چیخ کے گا، چلائے گا کہ کاش میرے طرف کوئی آتا تو میری مدد کرتا، کوئی ہیلپ کرتا، یہاں سے مجھے کوئی بچا نہیں۔ تو عالم برزخ یہ بہت خطرناک والا معاملہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، روح قبض ہونے سے پہلے انسان جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، کسی ماں باپ کی عدم عزت کچھ نہیں کرتا۔ جب اس کا جاگنے کا وقت ہوتا ہے نا تو جو ایمان والا ہوتا ہے تو اس کو فرشتے دکھائے جاتے ہیں، اس کو فرشتے دکھائے جاتے ہیں، اس کو کلمہ پڑھنے کا نصیب ہوتا ہے۔ اور جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے تو فرشتے اس طرح آ کے ڈراؤنے شکل سے اتنا ڈراتا ہے، اتنا ڈراتا ہے کہ کسی کا جب جسم سے روح نکلتا ہے نا اس کا منہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کا جسم سے روح جدا ہوتا ہے تو وہ پاخانہ پیشاب کر دیتا ہے۔ آپ دیکھو جب کسی کا روح جدا ہو جاتا ہے تو وہ چیخ لگتا ہے، تڑپتا ہے، اس لیے اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ایک ڈرانے والا فرشتہ آتا ہے، اس وقت اس کو دیکھتا ہے، اگر اس عالم میں اگر کوئی ایمان لے جائے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، یعنی اسلام کے بارے میں حقیقت اس کو سمجھ میں آتی ہے، کاش میں ایمان والا ہو جاتا۔ اگر اس وقت کوئی کلمہ پڑھے گا تو اس کا کلمہ کوئی نہیں ہوگا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام یہ ہے، اسلام کی حقانیت۔ اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے،
اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئی، یعنی گواہی بن چکی۔ اب اس وقت ہم جو کرنا چاہیں اگر ہم گواہی بھی دیں، کچھ بھی کریں، کتنا بھی کچھ کر لیں، آپ اس وقت نہیں جا سکتے کہ آپ کا وقت ختم ہو جائے۔ اور وقت ختم ہونے کے بعد نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکتا ہے، نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں نماز کا خیال رکھنا چاہیے، اپنا عقیدہ اور ایمان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہم ایمان، عقیدہ، نماز سے کچھ کریں۔ لیکن کتاب کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کا جسم سے روح نکالا جائے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ کاش میں کلمہ پڑھ لیتا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا تو میری مغفرت ہو جاتی۔ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے، جب جسم سے روح جدا ہوتا ہے، جب فرشتہ آتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہوتا ہے نا فرشتہ، نیک فرشتہ پیار سے آتا ہے، اس کا جسم سے روح نکالتا ہے، بڑا عجیب ادب سے نکالتا ہے۔ جب کوئی مومن کا روح نکالا جاتا ہے، اس کے منہ سے نکالا جاتا ہے، اس کے ساتھ نکالتا ہے، وہ مسکراتا ہوا، وہ مسکرا ہوتا ہے۔ کسی کا مرحوم، کسی مردہ کو آپ دیکھے ہوں گے، جب اس کا روح نکل جاتا ہے تو مسکراتا ہے، صحیح بات ہے، اس کی فیس میں اسمائل ہے، اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان ہے۔ فرشتے اس کے جسم سے بڑے آسانی سے روح نکالتے ہیں، اور جو منہ کھلا ہوا رہے، کوئی تڑپتا رہے، کوئی پاخانہ پیشاب کر دے، سمجھ لینا کہ اس کی ایمان میں کچھ نہیں۔ فرشتے اس کے ساتھ بدسلوک ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت سے بچائے، جاگنے کی وقت سے بچائے، اور ہم سب کو ایمان اور عزت آبرو کے ساتھ موت کا دے۔ 10 منٹ کے حساب سے میرا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ وقت ملے گا پھر انشاءاللہ اسی موقع پہ پھر انشاءاللہ کل بات ایک بار میں بتائیں گے تو پھر آپ بول ایک مرتبہ دعا کریں گے۔